बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। डेवलपिंग स्टोरीज़ भी हैं और कुछ स्टोरीज़ जो हैं, ख़ास करके अगर आप देखें मिडिल ईस्ट की तरफ, तो एक सेटलमेंट वहाँ पे नज़र आती है। और वो सेटलमेंट ट्रंप साहब की जो ख्वाहिश है, यानी नोबेल इनाम मिलने के एक दिन पहले वो अपनी जगह पे आ रही है। मसलन हमास और इज़राइल के बीच सीज़फायर मुआहदा तय पा चुका है। कहा जा रहा है कि 2 साल 2 दिन के बाद गज़ा के अंदर लोगों ने एक पुरसुकून सुबह के अंदर आंख खोली है। ये मुआहदा जो है, इसकी जो सदर ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके मुताबिक हमास जो है वो यरगमालियों को रिहा करेगा और उसके मुकाबले में इज़राइल उस लाइन तक वापस जाएगा जो कि तय पाया है कि उसको वापस वहाँ पे जाना है। इस पे अमल दरामद होना है, कितना होना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये एक बहुत अहम सवाल होगा और दुनिया के लिए भी एक आजमाइश होगा अगले चंद दिनों के अंदर। लेकिन बहरहाल अब तक की ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ है कि हमास और इज़राइल के दरमियान जो है ये मुआहदा तय पाया है प्रेसिडेंट ट्रंप की निगरानी में। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं, अंदरूनी डेवलपमेंट्स हैं। डेवलपिंग स्टोरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब रुखसत हुए हैं, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर चुके हैं। गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि उनको अभी तक इस्तीफ़ा नहीं मिला है। वो इस्तीफ़ा कहाँ गया, क्यों नहीं मिला, जबकि शेख वक़ास अकरम कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में उसकी वसूली जो है वो हुई है। तो ये किस किस्म की डेवलपमेंट है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं, स्पीकर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, इसी तरह से उनके साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन और दीगर सब लोग आपस में मिल रहे हैं। पूरी अपोजिशन इकट्ठी हो रही है और ऐसे लगता है कि अपोजिशन पूरी तैयारी में है। इसी बीच में अता तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि दहशतगर्दी के हवाले से भी थी और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सुहेल आफरीदी अगर दहशतगर्दों की सहूलतकारी करेंगे तो कतई तौर पर जो है वो उनके साथ नहीं चला जाएगा या नहीं चला जा सकता। इसका मतलब ये कि इशारा दे दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर जो ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से अगर सुहेल आफरीदी कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। अपोजिशन क्या करेगी, उनके हाथ में कितने पत्ते हैं, वो किस तरह से पत्ते खेल सकते हैं। 22 नंबर का मैजिक फिगर है, जादुई नंबर है और ये नंबर जो है ये किसके हाथ आएगा, क्योंकि अब ये बहस भी हो रही है कि 63A का इतलाक होगा या फिर इंडिपेंडेंट तमाम जो अरकान असम्बली हैं वो मिल के फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं, यानी कि एक ग्रुप बन सकता है और फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है। इसकी बहुत सारी और भी वजूहात हैं जिसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन ये बहस अब इस वक्त हो रही है। होगा क्या खैबर पख्तूनख्वा में, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन इसके साथ साथ हम आज जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन उसको सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो 70% नौजवान आबादी है वो इसके ऊपर सवाल कर रही है। 3 से 4 करोड़ सारिफीन हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जानना चाहते हैं और कर रहे हैं काम इसके ऊपर। यानी एक पैरेलल इकॉनमी के तौर पर दुनिया भर में क्रिप्टो जो है उसको देखा जा रहा है और इसी तरह से इसके बहुत से सवालात भी इससे जुड़े हुए हैं। ये कैसे काम करती है, ये कैसे इसका नतीजा निकल सकता है, इसके कोई आपके हाथ में पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, उसके बावजूद मतवाजी मईशत कैसे चल सकती है। बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ है, एक सस्पेंस है, यूँ कहा जाए कि एक तरह से इसकी बहुत सारे पोशीदा मामलात भी हैं जिसके ऊपर एतराज़ उठाया जाता है। एक एतराज़ ये भी है कि दहशतगर्दी के मामलात जो हैं उसके अंदर भी क्रिप्टो के ज़रिए से पैसा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान इस पूरे रीजन के अंदर वाहिद मुल्क है जिसने क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फ़ैसला किया है, जिसने एक वजारत बनाई है, एक वज़ीर मुमलिकत लगाया है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर वो वज़ीर मुमलिकत जो कि पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के एक मारूफ शख्सियत अब बन चुके हैं, फोर्ब्स उसके ऊपर लिख चुका है, यानी बिलाल बिन साकिब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र। और फोर्ब्स ने नहीं लिखा बल्कि हिंदुस्तान इसके ऊपर लिख चुका है। इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिप्टो के बनने और इसके फ़ायदे क्या हैं और पाकिस्तान ने क्यों इसको बनाया। हमारे भी बहुत से सवालात हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जुआ है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये ऐसी इकॉनमी है जिसका कोई फुटप्रिंट नहीं है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान किसको बुनियाद बनाएगा। सबसे अहम बात, ट्रंप साहब की क्रिप्टो में क्या जो है वो दिलचस्पी है और पाकिस्तान में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर करेंगे। बाय द वे
जो ट्रम्प साहब की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है उनकी कंपनी, वो भी पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहदा कर चुकी है। तो बहुत से सवालात हैं और हमारे साथ एक बड़ी यंग नौजवान शख्सियत हैं जो कि इस मामले के ऊपर बहुत कम दिनों में छा गए। पूरी दुनिया जो है वो उनको देखती है। ट्रम्प साहब के भी एडवाइज़र उनकी कंपनी के हैं जनाब बिलाल बिन साकिब। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें ज्वाइन किया है। तो मेरा आपको बुलाने का मकसद ये है कि बहुत सारे सवालात हैं, हमें यूथ पूछती है, नौजवान कि हम घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये क्रिप्टो क्या है, इसके ज़रिए कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। फिर जब पढ़ा कि 3 से 4 करोड़ पाकिस्तान के अंदर सारिफीन है, तो ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी थी। क्यों आप पाकिस्तान आए हैं, पहले तो अपना बताइए, और क्यों आप क्रिप्टो पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं? देखिए, पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो आ गई है, ये आ नहीं रही, क्योंकि आपको पता है जिस तरह मेजॉरिटी ऑफ द जो कंट्री है वो यूथ है, वो यंग लोग हैं 22-23 साल के, उनके पास इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे वही इन्फॉर्मेशन है जो कोई अमेरिका में बैठा हुआ है उसके पास है। और बड़ी टैक्स हेवी यूथ है जो कि तीसरी चौथी दुनिया की बड़ी फ्रीलांसर मार्केट भी है। तो इनको पता है कि फ्यूचर कहाँ पे जा रहा है, इनको पता है कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस क्या है, इनको पता है कि ट्रेडिशनल जो सिस्टम थे फाइनेंशियल, जितने बैंक्स और ये सब ऑन चेंज आ रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स आ रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका हो गया या जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव मुल्क हैं जो हमेशा टेक्नोलॉजी की वजह से आगे निकल जाते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, कंज्यूमर्स नहीं हैं, उन सब ने इस पे फोकस किया हुआ है। मैं वापस आया हूँ अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए कि मैं व्हाटएवर जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। इतनी बड़ी हमारी क्रिप्टो की मार्केट है और इसको हम किस तरह रेगुलेट कर सकेंगे, इससे मुल्क का भी फ़ायदा हो, इससे यूथ का फ़ायदा हो, और वो यूथ दुनिया में किस तरह अपना लोहा मनवा सके, क्योंकि उसको मनवाने के लिए उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। बिलाल, आप छोटी सी उम्र की अपनी बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की मैं आपका CV पढ़ रही थी, आपका प्रोफाइल थी, उसमें आप प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी एडवाइज़र हैं उनकी कंपनी में। इज़ इट ट्रू? जी, वो और वो कैसे आप वहाँ बने? वो एक क्रिप्टो तो उनका एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसको मैं बड़े अर्ली डेज से, तब वो इतना सक्सेसफुल नहीं था जितना अब है, बट मैं उनकी टीम के साथ उनको हेल्प कर रहा था कि इसको किस तरह हमें लॉन्च करना चाहिए, क्या इसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इसका क्या एक्चुअल लोगों को और इसकी मार्केट क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि ये किस तरह एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो फिर पाकिस्तान आप सिर्फ इसलिए सोच के आए हैं कि मैंने अपने यूथ को, जो कि 70% है, ये पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 मुल्क है जिसकी 70% आबादी 18 से 35 बरस की है, तो कैसे उनको बताएंगे आप, क्या कहेंगे, समझाएंगे? कि पहले तो मुझे आप समझाएं कि क्रिप्टो क्या है, कि मैं इसको क्या समझूं? बिल्कुल, तो उससे पहले मैं ये यूथ वाला जवाब दे। देखिए, मुल्क जो है ना 2 चीज़ों पे प्रोग्रेस करते हैं, या तो वो नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास होते हैं जिस तरह कतर हो गया, या उनके पास ह्यूमन रिसोर्स होता है जिस तरह सिंगापुर का मॉडल हो गया। और पाकिस्तान भी मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स हमारे पास ये नेचुरल मिनरल्स हैं, माइंस हैं, बट उनको निकालते निकालते टाइम लग जाएगा। हमारी यूथ रेडी है, हमने सिर्फ इसको राइट प्लेटफॉर्म देना है। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिस तरह क्रिप्टो हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, क्योंकि अगले 100 दिन में दुनिया ज़्यादा चेंज हो जाएगी जितनी 100 सालों में प्रोग्रेस हुई है। सिर्फ 100 दिन में? अगले 1000 दिन में, सॉरी, 1000 दिन में 100 सालों से ज़्यादा की प्रोग्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये क्रिप्टो हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इसने पिछले 2 सालों में दुनिया बदल दी है और बहुत ज़्यादा जल्दी से बदली जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो क्या है। देखिए, ये क्रिप्टो एक छोटी सी चीज़ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी असल वो टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन का मतलब है कि जी हमें किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाने की ज़रूरत। ये एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक लेजर है, और आप जिस तरह ये टीवी चल रहा है, जिस तरह हम शॉपिंग करते हैं, जिस तरह हम कुछ भी करते हैं, वो सब इंटरनेट ने आके चेंज कर दिया, बट पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज किया। देयर वाज कुछ भी इंटरनेट पे नहीं था जो जिससे आप पैसे को मूव कर सकते थे, आपको अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू जाना है। तो ने आके वो चेंज किया। बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है, समझें। ये एक पहली दफ़ा इंसान की हिस्ट्री में ऐसी चीज़ हुई है कि आप एक वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन चेंज होती है किसी थर्ड पार्टी के बगैर। और ये फ्यूचर की करेंसी है, क्रिप्टो, स्टेबल कॉइन्स, क्योंकि आगे रोबोट्स ने आ जाना है। वो रोबोट्स ने कैश नहीं यूज़ करना, उन्होंने अपने एल्गोरिदम के थ्रू क्रिप्टो में बात करनी है। तो आप कह रहे हैं कि एक ऐसी इकॉनमी है जिसपे पैसे का वजूद नहीं है, कागज़ के अंदर कोई पैसा आपके सामने नहीं है, तो लोग उसको कैसे ट्रस्ट करेंगे, कैसे उसके ऊपर इस तरह की जो इकॉनमी है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे?
یہ اور خاص کر کے پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ سب سے بڑا چیلنج نہیں ہے؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح اب آپ کسی کو واٹس ایپ کرتی ہیں خط یا کاغذ نہیں لکھتی. یہ اگر ہم آج سے 50 سال پہلے جا کے یا 100 سال پہلے جا کے کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح وائس نوٹ بھیجیں گے یا آپ ایک میسج, آپ کو کاغذ کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اسی طرح ہی پروگریشن جاری ہے. اور اگین پاکستان میں کرپٹو زیادہ تر 40 سال سے کم کے لوگ یوز کر رہے ہیں. اچھا, وہ ہی مین ہے اور ان کو پتہ ہے, وہ ٹیکنالوجیکل سیوی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اور اگر انہوں نے ایک اچھا اپنا اکنامک فیوچر کرنا ہے تو انہوں نے اپنی بیٹس کدھر پلیس کرنی ہے. اب آپ جس طرح بٹ کوائن کی ایگزامپل دیکھ لیں, یہ دنیا کا سب سے بیسٹ پرفارمنگ ایسٹ ہے پچھلے 10 سال سے. ہر چیز کو اس نے سرپاس کر دی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب آئی فون 4S آیا تھا, اتنی پرانی بات نہیں ہے, وہ تقریباً 58 بٹ کوائن کا اس وقت تھا. آج 58 بٹ کوائن 4.8 ملین ڈالرز کی ہیں. تو اس وقت ہر کسی نے جس نے آئی فون خریدا 4S, وہ اگر اس وقت بٹ کوائن لے لیتا تو آج وہ 4-5 ملین ڈالرز کا مالک ہوتا. اور جو ریٹرنز اس انڈسٹری میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ اور کسی ٹریڈیشنل انڈسٹری میں نہیں ہیں. جیسے اس کے اوپر تو مائننگ کی بات کی جاتی ہے نا کہ مائننگ کریں گے آپ, یعنی اگر آپ کے پاس گولڈ ہے یا آپ کے پاس بجلی ہے, جو بھی وٹ ایور, تو وہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ پاکستان کے پاس تو اتنے ایسٹس اس طرح کے وہ کیسے اویلیبل ہیں ڈیجیٹل کے اوپر جس کو آپ آگے لے کے چلیں؟ بٹ کوائن کی مائننگ کے لیے آپ کو صرف انرجی چاہیے اور ہمارے پاس ایکسیس انرجی ہے. اور اگین ہم کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. بھوٹان کا 38% ان کے ملک کا جی ڈی پی بٹ کوائن مائننگ سے آتا ہے. 38%. ایتھیوپیا نے پچھلے سال $2 بلین اپنی ٹریجری میں ڈالا ہے. یو ایس اے, پوری دنیا میں بٹ کوائن مائننگ ہو رہی ہے. تو ہم پاکستان میں کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم کچھ ایسی انوینشن نہیں کرنا چاہ رہے کہ جس سے کوئی بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. تو ہم بھی اپنی لائبلٹیز کو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ یہ کیوں ہے کہ ہم ہمیشہ ٹیل اینڈ پہ ہی ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ کنزیومرز ہی ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس یوتھ ہے جس کی جو برائٹ ہے, اس کو ہم انیبلنگ انوائرمنٹ دیں, اس کو رائٹ ڈائریکشن دیں, تو ہم بھی کریٹرز ہونے چاہیے. کیسے کریں گے یہ مائننگ کا مسئلہ, کیسے حل کریں گے؟ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں مگر یہ سب سے پہلے تو اس لیے تو ہم ایک ریگولیٹری باڈی بنائی ہے نا, ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جس کے اندر یہ سارے فریم ورکس بنیں گے کہ یہ چیزیں ان ریگولیٹڈ رسک میٹیگیٹڈ وے, کہ جس سے ملک کو فائدہ ہو, وہ کس طرح ہوں گے. اور یہ کب بنے گی یہ اتھارٹی؟ یہ اتھارٹی بن گئی ہوئی ہے جی. اور اس کے اس کے اوپر کیا کیا وہ ہوں گے؟ کیبنٹ نے اپروو کی ہوگی ڈیفینیٹلی, قانون بھی بن گیا ہوگا اس کے اوپر. اس پہ سارے آپ کے اسٹیٹ بینک, گورنر اسٹیٹ بینک, SCCP, IT لاس سارے ممبرز ہیں. اور ہم بڑی تیزی سے فریم ورکس بنا رہے ہیں کہ ہم یہ ایکسچینجز کو کس طرح, اور یہ ڈیجیٹل ایسٹس کو, اسٹیبل کوائنس کو, یہ فیوچر آف فائنانس اس کو کہتے ہیں. دیکھیں جی, ہم نے جب واٹس ایپ یوز کرنا ہے یا کوئی بھی ٹیکنالوجی, یہ آپ کا جتنی ڈیوائسز ہیں یہ اسینچلی میڈ ان دا US ہے. اسی طرح ہم نے کوئی دوائی کھانی ہے یا ہم نے کوئی فائٹر جیٹ دیکھنا ہے تو ہم انسپریشن USA سے لیں گے. لیکن بٹ کوائن پہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپٹو کیپٹل آف دا ورلڈ بننا ہے یا ہم نے بٹ کوائن کو ایکیومولیٹ کرنا ہے, اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پہ یہ لوگ غلط. تو جب باقی چیزیں ان کی مان رہے ہیں, تو اگر وہ ایک پروگریسو اور ٹیکنالوجیکل اس وقت لیڈرز ہیں تو وہ کسی وجہ سے کر رہے ہیں. مگر اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیررزم کو بڑی سپورٹ ملتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک انفارمل سا وہ سسٹم ہے جو کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہے, اور وہ شاید بہتر جانتے ہیں ہم سے ٹیکنالوجی جو ٹیررزم. اور ابھی میں کراچی کا دیکھ رہی تھی, ایک 25 سال کا بچہ جو کہ اس کے ذریعے پیسے کما رہا تھا, اس کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد پھر اس سے پتہ نہیں کتنے $1,00,000 جو تھے وہ ٹرانسفر کر دیے گئے. تو کیسے اس کی سیکیورٹی اوپر کیسے کام؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا اس وقت واقعی ایک ملک میں ریالٹی ہے. یہ مسئلہ ہے کہ کیونکہ کوئی کلیئر ریگولیشن نہیں تھی تو کافی لوگ ابیوز ہوئے ہیں جو ہماری کچھ اداروں سے. اس لیے ہم اس یوتھ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو گھر بیٹھ کے اپنی لرننگ کے بعد ارننگ کر رہا ہے تو اس کو پروٹیکشن ہونی چاہیے اور اس کو سپورٹ ہونی چاہیے کہ تم اور پروگریس کرو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی جو ہے نا بیڈ PR ہے کرپٹو کی, کہ جی یہ ٹیررزم کی طرح, جس طرح پاکستان کی بیڈ PR ہے. کرپٹو کی السٹ, کرپٹو میں جو غلط ٹرانزیکشن ہے وہ سب سے کم ہے. ابھی بھی سب سے زیادہ کیش میں اور تھرو بینکنگ چینل. اور یہ دس از ڈیٹا, کیونکہ کرپٹو میں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, ہر چیز پبلک ہے اور ایک لیجر پہ ہے اور وہ چینج نہیں ہو سکتی اور ہر چیز ٹریک ہو سکتی ہے. یعنی آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, جو فزیکل جسے کہتے ہیں منی یا رقم, اس کے اندر آپ اس کو بالکل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کریں گے تو پتہ ہوگا کہ کس نے کیا کیا. یہ سب ایک
آپ سمجھیں گے یہ سب ویزیبل ہے, سب پبلک کے پاس ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے بینک کے پاس کتنے لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں, وہ ٹرانزیکشن کدھر ہو رہی ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. بٹ بلاک چین پہ جو ہو رہا ہے وہ ہر کسی کے پاس ایکسیسیبل ہے. لیکن اس کو پکڑیں گے کیسے, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اس کے لیے ٹولز ہیں. اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ یو ایس اے اور پوری دنیا کا اب نیریٹو کرپٹو پہ چینج ہو گیا ہے. وہ سب اس کو امبریس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس سے ایفیشنسیز, اس سے ریونیو, اس کے بہت زیادہ یوز کیسز ہیں. کاؤنٹر فٹ گڈز میں بلاک چین یوز ہوتی ہیں. تو کیا لیگل پروسیس آپ نے کیا رکھا ہے اس کا, یعنی اگر فرض کیا کہ کسی کو کی چوری ہوتی ہے اسی میں, یا کوئی کسی کو اغوا کر کے چوری کر لی جاتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا ڈکیتی اس کی جو ہے, میں تو یہ کہوں گی کہ بڑی ڈیجیٹل ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس کو آپ نے کیا رکھا ہے اس کے اندر لیگل؟ اس کے لیے ہم نے ایک مانیٹرنگ یونٹ بنایا ہے اور اس کو ہم نے اکوپ کر رہے ہیں ود دا بیسٹ ٹولز. وہ ٹولز جو ایجنسیز یوز کرتی ہیں, انویسٹیگیٹو ایجنسیز, کہ یہ پیسے کا فلو کدھر سے, کہ جس طرح بینکنگ چینل میں یوز ہوتا ہے, اور وہ ہم بالکل ٹریس کریں گے اور اس کو پینلائز کریں گے. یہ جو کراچی والا واقعہ میں آپ کو بتائی تھی, اس کے اندر تو خود بہت سے لوگ جو تھے وہ ملوث تھے. یہی مسئلہ ہے. اور کاؤنٹر ٹیررزم کی بات آپ کر رہے ہیں, اس میں وہ لوگ ملوث اگر خود ہوں تو پھر کیسے کریں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے ہم ایک گریوینس سیل بنا رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ پورے ملک میں اگر کچھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو لکھے اور ہم اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارا انٹرسٹ اس ینگ عوام کے ساتھ ہے. یہ جو ینگ بچے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ گرو کریں گے تو ملک کا جی ڈی پی گرو کرے گا. اور یہ اتھارٹی آپ نے بنا دی ہے, کہاں اس کی بلڈنگ ہے, کیا فیسیلیٹیز ہیں؟ یہ اسلام آباد میں ہے جی. کتنا آپ کے پاس عملہ ہے, کیا آپ کے پاس فیسیلیٹیز وہ موجود ہیں, کتنا کب آپ آپریٹ کریں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں اس اتھارٹی سے متعلق, یہ کب ممکن ہوگا؟ اس کو اب ہم آپریشنلائز کر رہے ہیں, ابھی اس کی ہائرنگ بھی شروع کرنے لگے ہیں, اس کے بجٹس اپروو ہو رہے ہیں. بٹ ہم اس سب کے باوجود ہم ابھی بھی اوپن ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمیں لکھے اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے. کہاں لکھے آپ کو؟ یہ ای میل ایڈریس ہے جی, info@pvara. اچھا, اس کے اوپر آپ pvara کے اوپر جو ہاں جی, آپ جا کے ہمیں کانٹیکٹ کریں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ تو ہم سب سے پہلے یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کانفیڈنس آئے کہ وہ اس پہ اپنا ٹائم اور ایفرٹ لگائیں گے تو ان کو, اور لافلی لگائیں گے تو there will be no problem. لیکن 3 سے 4 کروڑ صارف ہیں اس وقت, یہ فگر ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے تو اس پہ کام کیا ہوگا ڈیٹا کے اوپر. کتنے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ اس کے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی فری لانسر ہی تقریباً 60 سے 8 ملین لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اتنی زیادہ ینگ پاپولیشن, اور پھر ہماری کرنسی اتنی پیچھے ڈپریشیٹ کی ہے کہ لوگوں نے کرپٹو کو یوز کیا ہے انفلیشن سے بچنے کے لیے, تو اس لیے اس کی اڈاپشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ اس کو ٹرسٹ کر رہے ہیں, یعنی بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں نا ڈالر اور روپی تو ڈپریشیٹ کرتا گیا, اور آپ بٹ کوائن کا چارٹ اٹھا کے دیکھ لیں, یا ویسے بھی ڈالر جو ہے اگینسٹ روپی تو اپریشیٹ کیا ہے, تو لوگوں نے صرف چیزوں کو کنورٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا, آپ کا میں یہ پڑھی تھی, یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک تو آپ ظاہر ہے کہ امریکہ کے اندر آپ نے بتایا, پھر آپ ان کے ساتھ جو شراکت کا معاہدہ بھی ہوا ہے کرپٹو کونسل کا ٹرمپ صاحب کی ان کے ساتھ, ان کی پاکستان کے اندر کرپٹو کی بہت زیادہ انٹرسٹ بھی ہے. جب آرمی چیف ان سے ملے تھے تو کرپٹو کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, میرا خیال ہے میں نے سنا آپ کا بھی بڑا کردار تھا اس کے اندر. تو کیوں اتنی ٹرمپ صاحب کو دلچسپی ہے؟ دیکھیے میرے حساب سے اگر پاکستان کی بات کی جا رہی ہے کسی نئی ٹیکنالوجی اور کسی انوویشن کے ساتھ, تو وہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. ہونا چاہیے پاکستان کو ایسوسیٹ نئی چیزوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو آئی تھنک کہ اس خطے میں ابھی اتنے زیادہ ملک نہیں ہیں جنہوں نے یہ پروگریسو سٹیپ لیا, اور یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. پوری دنیا میں ٹیکنالوجی میں پاکستان کی بات ہوئی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ انڈینز سی ای او رہے ہیں ہر بڑی کمپنی کے. یہ کرپٹو میں پاکستان نے ایک جمپ مار کے آگے آ گیا کہ جی کرپٹو میں ہم آگے ہیں, اور اس مومنٹم کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز نکلیں. کیونکہ کرپٹو میں آپ کو صرف نالج چاہیے, انٹرنیٹ چاہیے اور لیپ ٹاپ چاہیے, اور آپ بلڈ کرنا شروع کریں. اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ میں جو پوری دنیا میں ملینئرز بن رہے ہیں, تو ادھر کیوں نہ بنے, ادھر بنے نا. تو ٹرمپ صاحب نے اسی لیے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ان کی کمپنی نے نہیں, کیونکہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم دنیا کی 3rd بگیسٹ مارکیٹ ہیں کرپٹو کی, یہ ایک ریالٹی ہے. تو فرسٹ 2 کون ہے؟ انڈیا ہے, پھر یو ایس اے, اور پھر پاکستان. انڈیا میں تو بڑا کوہرام مچا, میں پڑھ رہی تھی ان کے مختلف اخبارات میں, جس میں آپ کی تصویروں کے ساتھ ساتھ وہ ویژولز بھی میں دیکھ رہی تھی, اور پھر ایک کوہرام مچا ہوا ہے وہاں پہ کہ کیسے کونسل بن گئی, کیسے اس کو انہوں نے لیگلائز کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, کنسرنز بھی وہ شو کر رہے ہیں.
تو یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر وہ کر رہے ہیں. وہاں تو اس طرح کا کوئی لیگل پروسیس ابھی تک سامنے نہیں آیا. ہاں جی, وہاں پہ نہیں آیا. آئی تھنک میں وہی بات کروں گا کہ ہم کافی زیادہ مومنٹم سے اور کافی تیزی سے دن رات کام کر کے جو ہے ہم نے پروگریس لے لی, مومنٹم لے لیا, پارٹنرشپس بنانا شروع کر دی ہیں, جبکہ ان کی جو رجیم ہے وہ بڑی سخت ہے. اس پہ انہوں نے ٹیکسیشن بہت زیادہ لگائی ہوئی, ایون دو کہ وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جی اس ٹیکنالوجی میں پاکستان نے لے لی ہے آگے, سر فہرست ہے. اور میں اسی طرح چاہتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, ڈرونز, ہم باقی چیزوں پہ بھی آگے جائیں, کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح کہا ہے ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, اس کو صرف چینل کرنا ہے. اسرائیل کی اگزامپل دیکھ لیں آپ, وہ سب ٹیکنالوجی پہ چلتے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا ملک 10 ملین لوگوں کا, ہمارے فری لانسر ہی 7-8 ملین ہیں. اگر ہم ان کو ٹھیک طرح اکوپ کر دیں تو ہم بہت جلدی پروگریس کر سکتے ہیں. اسرائیل نے ہمارے بعد میرا خیال ہے اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہے, جو میں پڑھ رہی تھی خبریں اس کے اوپر. اب تو پوری دنیا باقی ملکوں سے بہت آگے ہیں. ہم نے اپنا والیٹ اناؤنس کر دیا کہ ہم ایز اے ملک اپنا بٹ کوائن اسٹریٹجک والیٹ بنائیں گے, تو وہ اس کے بعد ہی جی اسرائیل نے بھی کیا. بٹ میں ایک پڑھ رہا تھا, ایک سٹارٹ اپ ہے $32 بلین کا بکا ہے اسرائیل میں, ایک سائبر سیکیورٹی سٹارٹ اپ ہے. 3 لوگوں نے شروع کیا آج سے 5 سال پہلے. ان کے پاس صرف ایک لیپ ٹاپ تھا اور نالج تھا. 32 بلین اس 5 ملکوں کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے جو اسرائیل کو بارڈر کرتے ہیں, 5 مسلمان ملک. تو یہ کیوں ہے کہ جی ہم نے ہمیشہ کنزیومر ہی رہنا ہے. ہمارے پاس جو سکل, ہمارے پاس ایک ہی اس وقت ایسٹ ہے اور وہ یوتھ آف دا کنٹری ہے. اس کو اگر ہم ان نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ اکوپ کر دیں گے تو ہماری ایک عزت, ایک پہچان پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بننا شروع ہو. لیکن بلال, اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تو جو ہے وہ ہم دعوے تو سنتے ہیں کہ بڑی ٹھیک ہو رہی ہے, لیکن معیشت تو وہیں کی وہیں ہے. یہ کرپٹو کاؤنسل یا جو آپ کی جو وزارت ہے, یہ کس طرح کام کرے گی کہ ہمیں نظر بھی آئے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے. اور پھر کیا یہ بچائے گی آپ کو؟ آئی ایم ایف آپ کے پیسے روک رہے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی اتنی فنڈنگ ہوگی کہ فنڈ ہوں گے آپ کے پاس کہ آپ اس سے کلیپس ہونے سے, ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائیں؟ دیکھیں, اکنامک مسل بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. تو ہمارے پاس اور آپشنز کیا ہیں کہ ہم کس طرح اکنامک ایکٹیویٹی, جب تک ہمارے ملک کی میسز اپنی اکنامک کلاس بریک کر کے اوپر نہیں آئیں گی, ملک پروگریس نہیں کرے گا. اور وہ بریک کرنے کے لیے ہمیں نئی ٹیکنالوجیز چاہیے اور لوگوں کو فائنینشیل کانسیپٹ آف پیسہ سکھانا ضروری ہے. میرے حساب سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ کانسیپٹ آف منی بتاتے ہیں کہ کیوں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں السالواڈور سے ہو کے آیا ہوں, وہ بچوں کو مطلب 7-8 سال کے بچوں کو کانسیپٹ آف منی بتانا شروع کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کام کر کے آگے خود پروگریس کرنی ہے. اور آئی ایم ایف ہو گئے, یہ بڑے ادارے ہو گئے, یہ سب چینج ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, جس طرح پچھلے 2 سے 3 سال میں ڈیو ٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جس طرح چیزیں چینج ہو رہی ہیں, یہ بلاک چین کی وجہ سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں, یہ بڑے اداروں کو بھی اپنے اندر ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی اور ان سب کو ایکسیپٹنس لے کے آنی پڑے گی. مگر آپ کی بات کون سنے گا؟ آئی مین جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, بیوروکریسی ہے, ان کی تو ایسی ایج ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے. تو آپ کو کتنا سفر کرنا پڑے گا, کتنا سمجھنا پڑے گا اس چیز, دیکھیے اور سمجھانا کتنا پڑے گا. یہ ایک ریالٹی ہے کہ آئی تھنک کہ جب انسان یوزلی 50-60 سال کی عمر سے ہوتا ہے تو وہ اس طرح لرننگ ان کی ختم ہو جاتی ہے جس طرح ایک 18 سے 20, 21, 22, 25 سال کے بندے کے پاس صرف ٹائم ہے ایسٹ دینے کے لیے. بٹ جب انسان, یہ جو آپ نے ٹھنڈی بیچ میں بھری تھی, اس کا مطلب یہ کہ مطلب آپ کو بھی دقت کا سامنا ہے. دیکھیں, اسٹیٹس کو کبھی بھی, میں تو ایک کیٹلسٹ فار چینج ہوں جی. میرا تو ساری ٹریجیکٹری جو رہی ہے وہ یہی ہے کہ میں آئی ایم اے بلڈر, اور مجھے تو فیل ہونے کا مطلب جب تک آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے, آگے نہیں جاتے, کوئی نئی چیز ایکسپیریمنٹ, اور وہ ایک اسٹرکچرل چیز میں جب آپ کرتے ہیں تو آپ آف کورس کافی زیادہ ڈسٹرپشن کریٹ کرتے ہیں. بٹ آپ دیکھ لیں کہ دنیا نے جب بھی پروگریشن کی ہے وہ آؤٹ سائڈ جا کے کوئی نئی چیز انوینٹ کی ہے تو ہوئی ہے, اور وہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ چینج لے کے آتے ہیں, اور ایز ہیومنز ہمیں چینج پسند نہیں ہے. پوٹینشیل کتنا ہے اس کا, اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے کہ پاکستان میں کتنا اکانومی کو آپ فائدہ دے سکتے ہیں اگلے چند دنوں میں, اس پہ بھی بات کرنی ہے میں نے آپ سے. اور اس پہ بھی بات کرنی ہے جو کہ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے لکھا کہ واشنگٹن نہ صرف اس کی اہمیت دیتا ہے, نئے دروازے بھی کھول رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی اور حکومت کے کرپٹو اقدامات کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری بھی آئی ہے. یعنی اتنی بڑی یہ ریالٹی ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو محبت کی پینگیں چل رہی ہیں اس میں
क्रिप्टो का बहुत बड़ा किरदार है और इसका जो अंदाज़ा है वो इससे लगाया जा सकता है कि माइकल कुगलमैन जो कि बहुत अहम तबसरा निगार है साउथ एशिया पे, उन्होंने भी इसको एडमायर किया और इसमें ख़ास करके इस मजमून में बिलाल बिन साकिब का भी तस्करा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने अमेरिका जैसे मुल्क को जो है वो अपनी तरफ मतवज्जे किए? बहुत से सवालात हैं बिलाल, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी नाज़रीन, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और ये भी पूछेंगे कि ख़ुद बिलाल बिन साकिब की कितनी इन्वेस्टमेंट है और ये किस तरह से अपनी फैमिली को मना पाए कि क्रिप्टो की तरफ इनको आना है। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल बिन साकिब नौजवान और वज़ीर मुमलिकत मुशीर क्रिप्टो काउंसिल के भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। तो बिलाल, सवाल ये है कि पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान के पास इस वक्त? कितने पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ा सकता है अपने, कितने पैसे कमा सकता है? हम तो $1 बिलियन के लिए जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इससे कितना और कितने टाइम पीरियड के? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके पोटेंशियल की। नैस्डैक कितना बड़ा नाम है, उनके 9,613 एम्प्लॉइज हैं, उनका पिछले साल का प्रॉफिट $1.2 बिलियन है। एक क्रिप्टो की कंपनी शुरू हुई है साल पहले, 13 लोगों के साथ उन्होंने एक साल में उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है नैस्डैक से। ये प्लेटफॉर्म, ये पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि आप समझें कि हर चीज जो हमें पता है ना पैसे रिलेटेड, वो 2025 से आगे चेंज हो रही है, सारे कॉन्सेप्ट्स। और जब भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। मैं मल्टी $1 बिलियन, जो आपको पता है वो सीजी बाइनेंस का मालिक पाकिस्तान आया था, उसकी नेटवर्थ तकरीबन $150 बिलियन है। सिर्फ एक लैपटॉप से उसने ये पैसे कमाए हैं। इसमें आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। और जितनी हमारी यूथ समझदार है, जितनी उनमें रेजिलियंस है कि जी उनको अपने पे ये एतमाद है, उनको सिर्फ हमने राइट एनवायरनमेंट देना है, तो हम बहुत ज़्यादा $बिलियंस लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये सारे, अगर हम ये सब, आपका टारगेट क्या है? कितने महीनों, कितने सालों के अंदर कितने बिलियन आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर? हमारे 2 किस्म के टारगेट है। एक तो वो है कि जी जो यहाँ का जब इकोसिस्टम बनेगा तो एक्सपोर्ट होंगे प्रोडक्ट्स के। दूसरा ये है कि हम लोगों को टैक्स नेट में भी लेके आएंगे, क्योंकि ये जो इतने करोड़ों लोग अभी क्रिप्टो कर रहे हैं वो अभी एक इरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इश्यूज हैं। क्योंकि जिस तरह आपने एग्जाम्पल दी कि बहुत ज़्यादा मिसहैप्स होते हैं, ये सिस्टम ग्रे एरिया का एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो अगर वो टैक्स नेट पे आ जाएंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 80 साल की मेहनत में जितने लोग टैक्स देते हैं, ये क्रिप्टो की जब रेगुलेशन आएगी तो उस नंबर से ज़्यादा लोग उस टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये एक सिंगल डिसीजन की वजह से गवर्नमेंट के। और ये कौन सा सिंगल डिसीजन होगा? यही वाला, जब हम रेगुलेट करना शुरू करेंगे एक्सचेंजेस, क्योंकि ये करोड़ों लोग उन एक्सचेंजेस उसके लिए क्या आपके पास टाइमिंग है? कितने टाइम में आप उसको रेगुलेट करेंगे? हम वॉर फुटिंग पे कर रहे हैं, हम ASAP करना चाहते हैं, तो हम उसकी लाइसेंसिंग रिजीम पे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के जो और रेगुलेटर्स हैं जो हमसे आगे हैं इसमें, उनसे कंसल्टेशंस कर रहे हैं कि ये बड़ी एक्सचेंजेस आएंगे, यहाँ पे दफ्तर खोले, ये यहाँ पे एक्सचेंज लाइसेंसिंग लें, ये हुकूमत का रेवेन्यू है। और फिर यहाँ से बैंकिंग पूरे निज़ाम के साथ इंटीग्रेट करें। ये एक हुकूमत के लिए बड़ा रेवेन्यू सोर्स बनेगा। आपको क्या लगता है कितने % लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, वो इस नेटवर्क में आ सकते हैं मजीद? यानी हम बात करें 3 से 4 करोड़ तो ऑलरेडी हैं, तो कितने और आ सकते हैं इसके अंदर? देखिए, अगर आप रेगुलेट कर दें, फैसिलिटेट कर दें। चाहते हैं कि हम लोगों को बताएं कि जब तक जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड, कोई रक्षा चलाने वाला, उसको भी इन्वेस्टिंग के बारे में ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हम उसको बताएं, क्योंकि हर बंदा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। वो किस तरह 500,000, 2,000, 5,000, 50,000 से अपनी जिंदगी बदले, तो वो एक बड़े रिस्क में क्या करे? अच्छा चले, मेरे पास 50,000 रुपए है, तो मैं क्या करूं कि मैं इस घर बैठ के इस पे कमाऊं भी, और जाहिर है कि नेशनल जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी मैं लेके आऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आसान लफ्ज़ों फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप क्या करें, बट मैं आपको बता देता हूं कि वो 50,000 अगर आपने फॉर इंस्टेंस बिटकॉइन में डाला होता आज से 5 साल पहले, तो वो आज तकरीबन 10 लाख होता, 5 लाख होता। तो क्या कहेंगे यूथ को? वो क्या करें? क्योंकि यूथ को पता है वो क्या कर रही है, इसलिए तो हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मार्केट, यही तो डिस्कनेक्ट है। यूथ को बड़ी अच्छी तरह पता है वो क्या कर रही है। वो सिर्फ चाह रही है कि अब उनको डायरेक्शन दे दी जाए, एक नेशनल लेवल पॉलिसी बन दी जाए
کہ وہ اب خالی ٹریڈ نہ کریں, وہ کریٹ کریں, وہ کریٹ کر کے کیپٹل ادھر لے کے. جو یوتھ کر رہی ہے اس وقت, اس کا پاکستان کو تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ریگولیٹڈ ہی نہیں ہے وہ ساری. بالکل. تو اگر جب آپ کر دیں گے تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ انٹیگریٹ کریں؟ یوتھ آف پاکستان کو مجھے نہیں لگتا ٹیکس دینے سے کوئی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سکون سے کام کرنے دیں اور ٹیکس لے لیں. تو ہم وہی پالیسی, تو دیکھیں ایک ٹیکسیشن اس طرح آئے گی, پھر دوسرا آپ سمجھیں نا کہ یہاں سے سٹارٹ اپس بنیں گے کرپٹو اور بلاک چین کے, جو ابھی صرف یہ کیوں ہے کہ یہاں پہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے, 80,000 لاکھ 2 لاکھ کما رہا ہوتا ہے, جیسے ہی وہ سین فرانسسکو یا یورپ پہنچتا ہے تو ماں باپ کی دعا زیادہ لگ جاتی ہے, وہ $1,000 کمانا شروع کر دیتا ہے, بچہ بھی وہی ہے, ماں باپ بھی وہی ہیں, کیونکہ یہاں پہ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انرجی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے سین فرانسسکو سے ہی پوری دنیا کی انوویشن نکلنی ہے, کیوں ایسا وہاں پہ کیا ہے, کس کی دعا ہے؟ وہ یوتھ ہمارا ہے, یہ صرف تب ہے کہ جب اس کو پاسپورٹ چینج ہوگا تو اس کی ویلیو ہم کرنا شروع کریں گے. آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کے پیرنٹس نے ایزیلی بات مان لی تھی آپ کی کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں جی, میرے والد صاحب تو وہ مجھے اور میرے بھائی کو کافی ڈانٹتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے, جس طرح آپ کو پتا ہے اس پہ ایک بڑا وہ رسک ہوتا ہے, جو ہمارے ایلڈرز ہیں ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ جوا ہے. تو وہ ہمیشہ الحمدللہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جہاں پہ ان کو موقع ملے وہ ہم دونوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ میرے بچے جواری بن گئے ہیں, ان کو انٹرنیٹ پہ کوئی بٹ کوئین سے پیار ہو گیا, کوئین, تو یہ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اور آج وہی والد صاحب ہے, وہ کہتے ہیں یار میں کدھر پیسے لگاؤں, تھوڑا سا بتاؤ. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, یعنی گھر سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا بہت زیادہ مشکلات. اور دیکھیں میں یہی کہوں گا اس یوتھ کے لیے بھی, اور کوئی بھی سن رہا ہے کہ اس وقت 2025 میں اگر کوئی پیسے نہیں کما رہا تو وہ اس کا اپنا قصور ہے, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب سے بڑا ایکولائزر ہے آج تک. جب سے میرے حساب سے فائر یا بجلی بنی ہے نا, 150 سال بجلی بنی تھی پہلے, یہ بجلی کے بعد سب سے بڑی انوینشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہم سب چیٹ جی پی ٹی آپ نے خود دیکھا کہ وہ ہم سب سے زیادہ ہوشیار ہے, اور اب وہ وقت آ گیا کہ جب ایک دو لوگ جو ہے نا $1 بلین کمپنیز بنائیں گے یہ اے آئی ایجنٹس کے تھرو. اور میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ 150 سال پہلے جب بجلی بنی, بجلی جہاں پہ گئی وہاں پہ کیا ہوا, پروگریس ہوئی. اسی طرح لوگ اکنامکلی امپاور ہوئے, لوگوں نے پیسے بنائے, وہ ملک آگے نکلے. پر ہمیں ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ بجلی کبھی بھی ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں تھی. آج تک جن جگہوں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ کیا حال ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی وہی چیز ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اسی بجلی کی جگہ ہے, جہاں پہ یہ چلی جائے گی, جو پہلے اس کو لے لے گا وہ بہت آگے نکل جائے گا. یہ ہماری 3rd 4th لارجسٹ فری لانسر مارکیٹ. یہ وائب کوڈنگ ایک چیز ہے. اب آپ کو کوڈنگ آتی ہے؟ آف کورس ناٹ. بٹ آتی ہے آپ کو کوڈنگ, آپ آج سے کوڈ کر سکتی ہیں. اب آپ نے صرف وائس کمانڈ دینی ہے اور آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ ایپ بن جائے گی. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہر کسی کو نیوٹرلائز کر دیا ہے. اب اسپیشلسٹ کوئی نہیں رہا. یہ نہ کوئی سمجھے کہ جی میں بہت بڑا, صرف ایک فون کی ضرورت ہے یا ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے یا کس چیز کی ضرورت ہے؟ اقرا کی ضرورت ہے. قرآن کی پہلی چیز اللہ نے کہا اقرا. پڑھ. بالکل بالکل. پڑھ یہ نہیں کہ رٹا لگاؤ, سمجھو. اس وقت اگر اس ملک نے, اس ملک کی عوام نے, کسی نے بھی پروگ نہیں ہے فائنینشلی, تو اللہ میاں نے آپ کو موقع دیا ہے. اگر آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کی وجہ, آپ اپنی اقرا کی وجہ سے, جو لوگ دنیا میں آگے نکلے نا وہ صرف اقرا کی وجہ سے نکلے. بالکل صحیح بات ہے. پر ہم ٹائم اور ایفرٹ لگتا ہے نا اس کو کرنے کے لیے. بالکل. لیکن بلال 70% پاپولیشن جو ہے وہ آپ کی نوجوان ہو, نوکری بھی ڈھونڈ رہی ہو, اور اس کے پاس انیبلنگ انوائرمنٹ بھی نہ ہو, تو اور ان کو بتانے والا بھی کوئی نہ ہو. یہ تو آپ پہلی بار آپ ہیں یا 2-4 اور لوگ ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں. خیر آپ تو اس وقت چونکہ گورنمنٹ میں تو بات کر رہے ہیں, کر سکتے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کیا کرے کہ اس کو گھر بیٹھ کے, اس کو کون سی فورس ہے جو کہے کہ بھئی یہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی, اب اس سے کماؤ؟ کون سی فورس اس کو کہے؟ جو انسان کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس کے لیے پبلسٹی کی ضرورت ہے نا, اس کے لیے انفارمیشن کی ضرورت ہے. جی بالکل, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت کیا, آپ کے پاس کیا پلان ہے اس کے لیے؟ دیکھیں میں تو صرف کرپٹو پہ بات کر سکتا ہوں, اور اس پہ آپ یوتھ پہ بات کر سکتے ہو, آپ یوتھ امبیسڈر بھی بن سکتے. آئی مین اس وقت تو یوتھ جو دیکھ رہی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں میرے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں بہت سارے. میں نے حال ہی میں نوجوانوں سے بات کی تھی اپنے ہی شو میں,
تو بہت سے لوگوں نے بہت سے سوال کیے, دیٹ از وائی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو بتائیں ان کو کہ آپ کو کیا ان کو کرنا چاہیے. دیکھیے انسان کا جو ٹائم ہے نا, اور جب انسان ینگ ہوتا ہے 25 سال سے کم, اس کے پاس ایک ایسٹ ہے جو آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے, وہ اس کا ٹائم ہے. اس کے پاس کوئی نالج ایکسپیرینس نہیں ہے, اور اس وقت ٹائم ہی سب سے بڑا ایسٹ ہے, اور یہ واحد ایسٹ ہے جو پیسہ ہیلتھ وغیرہ تو پھر آ جاتی ہے, ٹائم واپس نہیں آتا. تو وہ ٹائم آپ نے انسٹاگرام کی سٹوریز دیکھنی ہے, ٹک ٹاک دیکھنی ہے, یا آپ نے واقعی جا کے دیکھنا ہے کہ دنیا کس طرح ٹیکنالوجی میں پروگریس کر رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مجھے آج آپ کچھ بھی کہیں گے میں بنا سکتا ہوں, لیکن میرے میں سب سے پہلے اندر سے بھی تو آئے نا کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, یا میں بلیم گیم کر سکتا ہوں, یا میرا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ ہاں پوری دنیا. دیکھیں اس وقت $300 یا $500,000 کمانا کوئی بڑی بات نہیں. $1000 3 لاکھ روپے. اگر کوئی واقعی کرنا چاہتا ہے تو وہ سارے ٹولز اویلیبل ہیں. اور وہ کون سے؟ کلاؤڈ, آپ کلاؤڈ کو یوز کرنا شروع, چاہے آپ وائب کوڈنگ کو, ریپلٹ کو شروع کرنا شروع کریں, چیٹ جی پی ٹی کو آپ جا کے سرچ تو کرنا شروع کریں کہ یہ آرٹیفیشل, خود ہی آپ کو پتہ چلتا جائے گا اور آپ اس میں کرتے جائیں گے. آگے تو رستہ اللہ میاں آپ کے لیے خود ہی کھولتے جائیں گے, لیکن پڑھنا اور عمل کرنا ضروری ہے. دیکھیں نا آپ نے پہلا جو ہے وہ جب تک آپ if you don't throw the rock coconut نہیں گرے گا. خالی آپ ہم ایز انسان ہم سفر کرتے ہیں امیجنیشن میں, وہ ہمیں زیادہ انسٹیڈ کہ ہم ریالٹی میں وہی ٹائم لگائیں. میں بٹ کوائن 2017 سے کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے فیلئر سے کوئی ڈر نہیں. آئی تھنک ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ہمارا کلچر میں نا ہمیشہ کہتے ہیں کہ فرسٹ آؤ, بٹ انوویشن اور ایک یونیک چیز کبھی فرسٹ آ کے نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ فیل ہو کے ہوتی ہے. تو یہ جو کلچر ہے نا, یہ ہمارا کلچر جب تک نہیں آپ کچھ کریں گے تو آپ ناکام بھی ہوں گے, اور ناکامی سے ہی کامیابی نکلے گی. بٹ یہ جو ہم جو ہے نا, یہ جو ہم اپنی سیلف امیج اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ کچھ لوگ دیکھیں گے, یہ کلچر چینج ہونا چاہیے. کیونکہ انٹرپرینیورشپ یا انوویشن یا نئی چیزیں اگر آپ سیکھیں گے تو آف کورس آپ گریں گے, بٹ آپ جب اٹھیں گے تو آپ کے پاس وہ چیزیں ہوں گی جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آئیڈیاز کی ضرورت ہے, آئیڈیاز کے لیے علم کی ضرورت ہے, علم کے لیے سے زیادہ اب انفارمیشن بھی اس کے لیے چاہیے تاکہ لوگ علم حاصل کریں, آپ گوگل ٹیکنالوجی حاصل کریں. آج گوگل کریں کہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, اگر آپ نے کوئی بھی آئیڈیا کرنا ہے, آپ کی ایپ بن جائے گی, مارکیٹنگ پلان آپ کے لیے بنا دے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں, صرف آپ کی اپنی ایکسکیوز ہے اور کوئی ایکسکیوز نہیں. اب بلال میں نے بریک لینی ہے. میرے لیے ناظرین یہ بہت دلچسپ موضوع ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ہماری 70% یوتھ ہے جو کہ پتہ نہیں وہ کوئی کریٹیو کام اس طرح کر سکتی ہے, نہیں کر رہی ہے. بلال کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 کروڑ لوگ ہیں, تو بہرحال کر رہی ہے, لیکن اس کو ایک ڈائریکشن ملنی چاہیے, اور وہ ڈائریکشن اسی طرح سے مل سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایک اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو جو ہے وہ بنائے گا. وہ کب بنے گی, اس کے پروسیس میں کتنا وقت لگے گا, ریزلٹس کب ملیں گے, اور جو یوتھ کام کرنا چاہتی ہے اس کے لیے ڈائریکشنز کیا ہیں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلال بن ثاقب, ویری ٹیلنٹڈ ینگ مین, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال, یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کرنا ہے ریزرو بنانے کی, آپ نے بات کی تھی کہ اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو بنانا ہے. تو یہ میں دیکھ رہی تھی آپ کا, آپ نے ویگس میں اعلان کیا تھا اس کا, تو اس کو کس طرح, جہاں پہ شاید میں خیال جے ڈی وینس بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, ایسے ہی ہے نا, تو یہ کیا بنائیں گے, یہ کس طرح کا ہے, اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے؟ دیکھیں بٹ کوائن جو ہے نا وہ 21 ملین ہی رہیں گے فار ایور, جس کی وجہ سے یو ایس اے نے اس کو اپنے اسٹریٹجک والیٹ میں کہا کہ جی ہم اس کو جس طرح گولڈ ہے یا جس طرح ہماری ایمونیشن ہے اس طرح ہم اس کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ ڈکلیئر کریں گے. پاکستان نے بھی وہی کہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسٹ ہے جو اپریشیٹ ہوئی جا رہا ہے. اب جس طرح لوگوں کو نہیں پتا کہ 1980 سے لے کے ابھی تک $73% آف اپنی ویلیو چھوڑ گیا اگینسٹ ادر ایسٹس. تو کیونکہ یہ ڈیفلیشنری ہے نیچر میں, تو پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کا جو ہمارے پاس ابھی کانفسکیٹڈ بٹ کوائنز ہیں وہ ہم پاکستان کے ایک والیٹ میں ڈال دیں گے, اور اس والیٹ کو پھر یوٹیلائز کیا جائے گا کہ جو ہماری باقی جب ہم مائننگ شروع کریں اس سے جو بٹ کوائن مائن ہو کے ہمارے پاس آئیں گے وہ ہم نے کہیں رکھنے تو ہیں نا, تو وہ پاکستان کا وہ والیٹ بنے گا. اور دنیا میں کم ہی ملک ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے, اور اس کو
पूरी दुनिया एक शौक में चली गई थी कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिए तो कहीं नहीं जाना जाता या कोई ऐसा स्टेप ले ले। ये तो एक नई खबर हमें मिली कि भाई पाकिस्तान ये भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसके लिए, और इसका अगेन ये एक प्रोसेस में है, और उस प्रोसेस से जब गुजरेगा तो कितना आपके जहन में आइडिया है कि जी आई थिंक कि अब काफ़ी चीज़ें जल्दी चल रही हैं, बट एक प्रोसेस होता है। तो आप मायूस तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी हर्डल्स तो होंगी पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेसी ये वो, तो मायूस तो नहीं होंगे? नहीं, आई थिंक ये एक जंग है, बट और एक रियलिटी भी है पाकिस्तान में चीज़ें चलाना। तो ऑफ कोर्स ये टाइम और एफर्ट और ट्रेनिंग तो होता है सिस्टम में, मुश्किलात तो होती हैं, तो उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। देखिए ना, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, नई, लोगों को समझ नहीं है, फिर समझ नहीं है, लेकिन ओपिनियन हर किसी का। अब ये खूबसूरत बात देखें कि उन्होंने कभी बिटकॉइन का वाइट पेपर नहीं पढ़ा होगा 8 पेजेस का, या कोई आधा घंटा लगा के उनकी, लेकिन जजमेंट सबके पास है। तो उस जजमेंट से काफ़ी ज़्यादा नहीं, बहुत सारे सवाल आते हैं, वही जब तक लोग बताएंगे नहीं, मेरे ख्याल ये काम आप, बट वो चैट जीपीटी को यूज़ करके खुद भी तो कभी पूछ लेना आपके, शायद हम खुद भी एफर्ट करें, को अपना दिमाग थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लर्निंग शुरू करें ना। वही तो बात है कि हम जैसे ह्यूमंस, आई थिंक यहाँ पे यूएसए और बाकी मुल्कों में ऐसे नहीं है, वो पॉडकास्ट सुनते हैं। हम यूजुअली हमारा जो सुनने और देखने का मीडियम ज़्यादातर पॉलिटिकल ही है। वो तो सब पॉलिटिकल है, बिल्कुल ऐसे ही, नॉलेज बेस्ड इतना नहीं है। आई डोंट, मुझे नहीं ज़्यादा चैनल्स। यूथ को भी हमने इसी काम पे लगाया है, उससे पॉलिटिकल होना बुरी बात नहीं है, मेरे नज़दीक बहुत अच्छी बात है, मगर इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप कोई और पढ़ने की चीज़ ना करें। आई थिंक जहाँ पे हम अभी एज अ मुल्क हैं, हमें एक नेशनल इमरजेंसी लगानी चाहिए कि हमने अपस्किल करना है अपने लोगों को, क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ से आप कोई वैल्यू एडेड कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है मैं जाके कोई वैल्यू क्रिएशन वाला काम शुरू कर दूँ। तो इस एनर्जी को डायरेक्शन देनी चाहिए कि ये किस तरह खुद मुख्तार। क्या आपने कोई प्लान किया है? बहरहाल आपने कहा कि मेरी ये जॉब नहीं है, क्योंकि आप तो ज़ाहिर है कि एक क्रिप्टो और बिटकॉइन इसके ऊपर आप हुकूमत को हेल्प करेंगे ना, लेकिन क्या आपने यूथ के ऊपर फोकस करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है आपके जहन में, या आपकी मिनिस्ट्री ने या हुकूमत ने आपको डायरेक्शंस दी हैं? जी, हम पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ब्लॉकचेन क्लब्स खोलने लगे हैं, और हम एक नेशनल करिकुलम भी ब्लॉकचेन पे शुरू करने लगे, क्योंकि अगेन जितने यूनिक आपके पास स्किल सेट और नॉलेज आ जाएगा, आपकी मार्केट प्राइस उतनी बढ़ जाएगी। अगर आप सबकी तरह ही हैं तो आपको वही पे होगा जो सबको पे हो रहा है। तो हम इस पे यूथ को अपस्किल करना चाहते हैं, बट मैं फिर कहूंगा कि जो एक्चुअल यूथ है उसको पता है क्रिप्टो में क्या हो रहा है, और उसको पता है कि उधर अपॉर्चुनिटी है। मगर मियां चन्नू में बैठे हुए नौजवान को नहीं पता, वो आपको सुन रहा है, तो कौन कौन से मीडियम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि यूथ को पता चले? यूट्यूब तो हर कोई देखता है, मतलब फेसबुक भी देखता है, क्या आपने इन मीडियम्स पे गवर्नमेंट सोच रही है कि उस यूथ को डायरेक्शन मिले और इधर आए, वो कुछ कमाए अपने घर के लिए भी, बेरोजगारी का भी खात्मा हो और मुल्क को भी दे? आप सरप्राइज होंगी कि छोटे इलाकों के लोग, ये मियां चन्नू और बाकी जो छोटे कंपैरेटिवली टू बिगर सिटी, वो कितना ज़्यादा क्रिप्टो में है, क्योंकि उनके पास तो कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम कुछ और नहीं है ना, उनमें तो अर्ज ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इंटरनेट पे बैठे हैं, और जब वो इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक पे राइट लोगों को फॉलो करते हैं तो वो नॉलेज लेते हैं कि क्या हो रहा है। बिटकॉइन का हर किसी को पता है, आई थिंक जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं और पूरी दुनिया में बात होना शुरू हो गई है। अब वो तो आपको कोई कुएं के पास लेके जा सकता है, मैं उनके बिहाफ पे पानी पी नहीं सकता। तो हमने भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में क्रिप्टो का शुरू हो गया, तो जिसने सीखना है ना उसके लिए बहुत मटेरियल पड़ा है। और सोचे कैसे, ये तो पूरा थॉट प्रोसेस है ना। आप जैसे ब्रेक में बता रहे थे कि आपने तो खुद काम किया हुआ है वहाँ पे, बाहर जाके जब आप पढ़ने गए हैं। बिल्कुल। तो कैसे आप मोटिवेट कैसे करेंगे लोगों को, बच्चों को, कि वो काम भी करें, पढ़े भी और पैसे भी कमाएं? मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान 3 जॉब्स करता था जी। मैंने तो टॉयलेट्स भी क्लीन किए हुए हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। और ये यहाँ पे आई थिंक इसको लुक डाउन अपॉन किया जाता है। जेनसन जो एनवीडिया का मालिक है, वो डिश वॉशर था, उसकी पहली जॉब डिश वॉशर थी। आज एनवीडिया की मार्केट कैप 4 ट्रिलियन है। 180 मुल्कों की इकोनॉमी से ज़्यादा उसकी कंपनी की वैल्यूएशन है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब आप समझना शुरू कर देंगे ना कि मैं कुछ हूं, जब मैं आ जाएगी तो फिर आपकी लर्निंग खत्म हो गई। आपको पानी की तरह होना पड़ता है, अपना रास्ता निकालना पड़ता है, नई चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो आई थिंक ये भी हमें नेचुरली अगेन हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ डालनी चाहिए कि
آپ فیل ہوں بڑی اچھی چیز ہے, ایکسپیریمنٹ کریں, نئی ٹیکنالوجیز کو دیکھیں, کیونکہ اب یہ 1960s 70s یا 80s والی دنیا نہیں ہے, یہ 2025 کی اور اگلے 5 ڈیکیڈ صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہیں. لاسٹ منٹ ہے, مجھے بتائیے کہ کیا ایڈوائز کریں گے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, جو نوجوان سن رہے ہیں, ان کے لیے ایک وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو ایڈوائز ہیں. ایک تو پاکستان کے لیے ہیں کہ دیکھیں روم ایک دن میں نہیں بنا تھا, بٹ وہ ہر گھنٹے اینٹیں ضرور رکھ رہے تھے روم بنانے کے لیے, وہ محنت ضرور کر رہے تھے. اور میری یوتھ کے لیے یہی ایڈوائز ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے اس وقت دنیا میں کہ جہاں پہ ہر چیز نیوٹرلائز ہو گئی ہے. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, وہاں پہ ٹولز اویلیبل ہے. میں پروگرامر, آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, دیکھیں آئیڈیا اللہ کی دین ہوتی ہے, انٹرپرینیورشپ تو اللہ کی طرف سے, آپ کو اللہ میاں اگر آئیڈیا دے رہا ہے, اب آپ جائیں اور دیکھیں کہ اس کو آپ وائس کمانڈ دیں, ایسے ٹولز آگے وہ آپ کی ایپس بنا دیں گے, آپ کے بزنس پلان بنا دیں گے. آپ کوشش تو کریں, آگے پھر اللہ آپ کے لیے خود رستہ نکالے گا. بٹ فوکس آن اقرا. آئی تھنک ادھر جس سے بات کرو اس کے پاس جو ہے نا وہ ایکسکیوزز زیادہ ہے کہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن فوکس ہم لرننگ پہ نہیں کرتے. اور کیونکہ بیفور یو ارن یو نیڈ ٹو لرن, اور یوتھ کے پاس ایک ہی ایسٹ ہے, وہ ٹائم ہے. اب آپ اپنا ٹائم اپنی لرننگ پہ لگا لیں, یا آپ جو ہے انسٹاگرام پہ سٹوریز لگانے پہ دوسروں کی زندگی دیکھ لیں, یا آپ خود سٹوری اور ایک سکسیس سٹوری بنے, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. اس کے لیے محنت, اور بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا you should be ready to face failure, embarrassment, shame. آپ یہی سوچ کے پاکستان آیا میرا خیال ہے, میں تو ایکسپیریمنٹ ہو جائے, کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں جو گریکس تھے نا ان کی فلسفی پہ کہ وہ ہر چیز کرتے تھے. وہ واریئرز بھی تھے, وہ آرٹسٹس بھی تھے, وہ بزنس مین بھی تھے, پھر وہ جا کے گورنمنٹ بھی جاتے تھے. تو آپ کو اللہ میاں نے ایک زندگی دی ہے, آپ ایکسپیریمنٹ کریں, لرن کریں, اور اس کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کرنا ضروری ہے. وہ یہ گھر بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا ایسا ہی. تو حکومت سپورٹ کر رہی ہے آپ کو بالکل پورا اپنے ڈھانچہ جو بنایا ہے پورا, اور یہ نیکٹا کے اندر بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہے کیونکہ کرپٹو کی اس پوری سپورٹ ہے آپ؟ جی آئی تھنک کہ لیڈرشپ کا کٹ تھروٹ ہے کہ یوتھ کے لیے یہ کرپٹو کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے, اور اس میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا, اور ہمیں بہت اچھی سپورٹ ہے. اور وہ یہی مومنٹم کو ہم یوز کر کے اب چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے ہر پاکستانی کے لیے. اسی لیے آپ آئے تھے یہاں پہ, مطلب اتنی ظاہر ہے کہ اتنی تنقید بھی ہوتی ہے, تو اسی لیے آپ آئے تھے کہ چلے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تنقید ہوگی, بٹ آئی تھنک کہ میری جرنی جو ہے میں بہت دفعہ ڈسکاؤنٹ کیا گیا ہوں. بہت لوگوں نے مجھے جو ہے یہی سمجھا ہے کہ یہ منی لانڈرر ہے, اسکیمر ہے, کیونکہ کرپٹو اور بٹ کوائن کا وہی آج سے کچھ سال پہلے تھا. تو بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ڈسکاؤنٹ کیا ہے, بٹ مجھے تنقید سے فرق نہیں پڑتا. تب میرے ساتھ ایک اور تنقید والے لوگ تھے, اب اور قسم کے ہیں. تو یہ تنقید تو ایک پرماننٹ ہے اگر آپ نے زندگی میں کچھ بھی کرنا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, میرا خیال ہے یہ پروگرام یوتھ کے لیے بھی تھا, اور اب ہم سب کے لیے تھا کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے آگے بڑھنے کے لیے. اور وہی بات ہے کہ صرف اس کو اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا ہوگا, پڑھنا ہوگا, ایفرٹ کرنی ہوگی. زندگی جو ہے وہ صرف عمل سے بنتی ہے, وہ صرف باتوں سے نہیں بنتی, اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے, اور پھر زندگی آگے بڑھتی ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.